السلام علیکم جناب محترم، آج میں آپ سے نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج میرا ویڈیو کا آغاز ہے، سوال ہے کہ کیا پاکستان اسلامی ریاست ہے؟ آپ میں سے کون سمجھتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے؟ پاکستان اسلامی ریاست کس طریقے سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ کے نام پر بنا تھا تبھی یہ اسلامی ریاست ہے؟ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی ہے نا۔ کلمہ کے نام پہ اگر اسلامی ریاست ٹھہرایا جائے تو یہ صرف ایک بہانہ کہلاتا ہے کہ پاکستان کلمہ کے نام پر بنا تھا تو پھر یہ اسلامی ریاست ہے۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھیں کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی چلاکی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پاکستان اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے اس کو آپ عقیدے سے سمجھیں، کیونکہ آپ یہ اسلام سے جوڑ رہے ہیں تو آپ اسے پھر عقیدے سے جوڑیں، ایمان سے جوڑیں کہ بھئی آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ اسے اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے۔ پاکستان کو اسلامی ریاست کوئی بھی حقیقی علماء پیر جو ہوتے ہیں نا، یہ اسلامی ریاست قرار نہیں دے سکتے ہیں پاکستان کو، ہے نا۔ اور پاکستان کو اسلامی ریاست قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سی برائی نہیں ہوتی ہے اور برائی کرنے کے سرپرست کون ہیں، سربراہ کون ہیں؟ عاصم منیر ہے نا۔ عاصم منیر پاکستان کا سربراہ بنا ہوا ہے نا۔ اس نے ہر طرح کی برائی پھیلائی ہے نا، اپنے فوج میں برائی پھیلائی ہے، اپنی پولیس میں برائی پھیلائی ہے، اپنے عدالتوں میں برائی پھیلائیں، قانون میں برائی پھیلائے ہیں، ہے نا۔ یہاں تک کہ اس نے اتنی برائیاں پھیلائی ہیں زمین سے لے کر آسمان تک، اور پھر اس نے اپنے آپ کو استثناء بھی دے دیا ہے نا۔ تو پاکستان کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، یا سربراہ بول دو، ہے نا، آرمی چیف ہے، اگر آرمی چیف کا تو دیکھو آرمی چیف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس کو فوج لشکر ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ویلیو مانی جاتی ہے، یعنی کہ پھر اس کو آرمی چیف ٹھہرایا جائے گا اور اسی کے مطابق حکم لگے گا۔ کیوں لگے گا؟ کیونکہ اس کی تابعداری بھی کی جا رہی ہے، اس کی فوج ہے، باقاعدہ اس کا لشکر ہے، تو پھر اس کے اوپر ویسا ہی حکم لگے گا، یعنی کہ آرمی چیف اس کو ٹھہرایا جائے گا، لیکن وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے مطابق ٹھہرایا جائے گا، ہے نا۔ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سید ہے، وہ حافظ ہے، یا وہ بڑے بڑے ولی اللہ ہے؟ نبی نے اپنے آپ کو استثناء دیا ہے؟ آپ یہ بتائیں، کسی صحابی نے اپنے آپ کو استثناء دیا ہے؟ کسی نبی نے، کسی صحابی نے اپنے آپ کو استثناء نہیں دیا، ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عاصم منیر نے اتنی برائیاں کی ہیں کہ پھر اس نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا۔ اس کا تو میں گزشتہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو میں باقاعدہ تفصیل بتا چکا ہوں، لیکن اب میں نئی ویڈیو پر آتا ہوں، ہے نا۔ اب نئی ویڈیو کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نئی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اسلامی ریاست ہے؟ اس موضوع پر میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ پاکستان اسلامی ریاست بالکل بھی نہیں ہے، کوئی بھی انسان پاکستان کو اسلامی ریاست قرار نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا۔ یہ گمراہی کی علامت ہے اگر کوئی پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دیتے ہیں، ہے نا۔ ولی نہیں ہونے کی علامت ہے، ایک گمراہی ہونے کی علامت ہے، اور اگر کوئی ولی ہوتے ہیں تو وہ ولی نہیں ہونے کی علامت ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عاصم منیر نے جو کیے ہیں اس کے متعلق تو پچھلی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دور میں 14ویں صدی کے جو 2 نمبر علماء ہوتے ہیں نا، 2 نمبر علماء 14ویں صدی کے علماء بولتے ہیں کہ بھائی جہاد کا حکم جو فرمان جاری کرتے ہیں وہ ریاست ہی جاری کر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے نا۔
2 नंबर उलमा बोलते हैं। अगर वो पाकिस्तान की रियासत, आसिम मुनीर पाकिस्तानी रियासत को मद्देनजर रखते हुए ये बात बोलते हैं ना, तो फिर वो 2 नंबर उलमा है ना, जेली पीर हैं, जेली उलमा है ना। क्यों पाकिस्तान की हिमायत के तौर पर ऐसा बोल सकते हैं, है ना। हर किसी के माइंड सेट, दिमाग, दिल की बात होती है, अगला क्यों ऐसा फतवा जारी कर रहा है। अगर कोई मिसाल के तौर पे 2 नंबर उलमा या 2 नंबर पीर अगर बोलते हैं कि भाई जिहाद का हुक्म सिर्फ रियासत के पास है, तो वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं। कुरान में तो ऐसा खुलकर तो नहीं है ना। कुरान में तो ये है कि भाई इंसाफ के साथ पेश आओ, हक पर कायम रहो, है ना। ये चीज जरूरी होता है, रियासत की बात नहीं है। अगर कोई रियासत है तो उस पर भी यही कानून लागू होगा, अगर कोई तंजीम है उस पर भी यही कानून लागू होगा। अगर बीवी के ऊपर मियाँ होता है तो मियाँ के ऊपर भी यही कानून लागू होगा। माँ औलाद के ऊपर माँ बाप है तो उसके ऊपर भी यही कानून लागू होगा। और जो मजदूर होता है, मजदूर के ऊपर मालिक होता है तो उसके ऊपर भी यही कानून लागू होता है। यानी जो जिस हैसियत में होते हैं ना, उनके उसी हिसाब से उनके ऊपर कानून लागू होता है ना। लेकिन ये नहीं है कि ये रियासती जायज़ नाजायज़ और जिहाद का फतवा यही जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। जिहाद की बात सबसे अलग होती है। जिहाद का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अगर शहीद हो जाए ना, जिहाद जो हकीकत में जिहाद होता है ना, तो वो अगर शहीद, वो जब दुनिया से जाते हैं ना तो उनको शहीद बोलते हैं। और शहीद का मतलब यह है कि उसके दुनिया में जितने भी गुनाह किए होंगे ना, तो वो जन्नत में चला जाएगा, अगरचे उसने जितने भी गुनाह किए, क्योंकि वो जिहाद है, शहीद है। लेकिन आप पाकिस्तान की बात अब कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान की रियासत ये इस्लामी रियासत नहीं है, और इसमें ये जिहाद भी नहीं बोलेंगे। ये जो आसिम मुनीर के फौज पुलिस मरते हैं, है ना, इसको जिहाद भी नहीं बोलेंगे। अब मैं बात आ जाता हूँ, जो 2 नंबर उलमा बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई जिहाद का हुक्म सिर्फ रियासत के पास है। फर्ज करो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं उनकी बात। फर्ज करो कि वो कहते हैं कि भाई जिहाद का हुक्म सिर्फ पाकिस्तान रियासत के पास है। 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं, यानी कि चुप हो जाते हैं। तो अब मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहले तो ये बात बताएं कि वो जो 2 नंबर उलमा है वो अपनी पोजीशन जाहिर करें कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, यानी कि उनकी अपनी पोजीशन क्या है कि वो ये फतवा जारी कर रहे हैं। अपनी पोजीशन भी तो हो ना, बगैर पोजीशन के तो इंसान फतवा जारी नहीं कर सकता है। हराम हलाल और किसी के जन्नत जाने का मोहर या जहन्नम में जाने का मोहर नहीं लगा सकता है। सबसे पहले अपनी पोजीशन वाज़ा करें कि भाई अपनी पोजीशन क्या है। उलमा अपने आप को उलमा ठहराते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई आलिम अगर कहे, यानी कि 2 नंबर ही आलिम होगा, जब वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, आसिम मुनीर के कैटेगरी में जाएगा तो वो 2 नंबर आलिम होंगे, है ना, मरदूद आलिम होंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मिसाल के तौर पे आसिम मुनीर के कैटेगरी में चले जाता है, यानी कि पाकिस्तान के नाम से वो ठहराता है कि भाई रियासत अगर कहेगा कि भाई जिहाद है तो फिर जिहाद है, रियासत नहीं कहेगा जिहाद नहीं है तो फिर जिहाद नहीं है। अगर कोई ऐसा फतवा देता है, कोई आलिम अगर कोई कहता है, लोग मानते हैं हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई किसको लाइक करते हैं, कोई किस आलिम मुफ्तियों को लाइक करते हैं, हर किसी का अपना नजरिया होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर कोई 2 नंबर आलिम कहता भी है, यानी कि अपने आप को किट शिट बनाता है और जुब्बा वगैरह पहनता है, सर में पगड़ी लगाता है, हाथ में तस्बीह लगाता है और क्रीम वगैरह चेहरे में मलता है और फिर बोलता है कि भाई जिहाद का जो हुक्म है, जिहाद का हुक्म है वो रियासत के पास ही है ना। अगर वो ऐसा बोलता है तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, उसने तो अपना बोल दिया, उसने उसकी यह हकीकत में हैसियत नहीं है कि वो बोले। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताता हूँ, जो नाजरीन है मैं उनसे एक बात कहता हूँ, है ना। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि भाई रियासत के पास अख्तियार है कि वो क्या, यानी कि रियासत के पास अख्तियार है कि वो
جہاد کا حکم لگا سکتا ہے اور جہاد سے منع بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی مفتی یا کوئی عالم ایسا بولتا ہے نا، تو پھر میں ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ ناظرین ہے نا، کوئی بھی شخص اس پیر کے آگے، اس مولوی کے آگے، اس عالم کے آگے اپنا سوال کر لے، کھڑا کر لے اپنا سوال، ہے نا، اس کو بولے اچھا آپ یہ ٹھہراتے ہیں کہ پاکستانی ریاست یعنی کہ ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ جہاد کا حکم یہی دے سکتے ہیں اور جہاد سے منع بھی یہی کر سکتے ہیں، تو آپ ذرا یہ بھی وضاحت کر دیں، آپ یہ بھی بتا دیں کہ جب پاکستانی جو ریاست ہے یعنی کہ جس کو بولتے ہیں فوج ہے، پولیس ہے، آرمی چیف ہے، یہ جو اتنے گندے کام کرتے ہیں، طرح طرح کی برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، زنا پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو یعنی کہ مہنگائی کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہر طریقے سے کام کرتے ہیں، آپ اس بارے میں بات بولیں کہ یہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے، صاحب بول دیں دیکھو بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، حیثیت کا کوئی احترام بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کا حق ہے، آپ بول سکتے ہیں، نبی کے آگے بھی اگلے بول دیتے تھے، نبی نے کسی کو یہ نہیں بولا کہ میں یعنی کہ میں نے کچھ بھی کہہ دیا تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نبی کے آگے سوال کرتے تھے، سوال کرنا کوئی غلط نہیں ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آگے بھی سوال کر سکتے ہیں، ہے نا، وہ یعنی کہ وہ بھی ان کے آگے بھی لوگ کرتے تھے، ہے نا، باقاعدہ وہ تو اپنا یعنی کہ جو رات کو گلیوں میں گھومنا اور خود اکیلے یعنی کہ خدمت کرنا، وہ یہ کام بھی کرتے تھے، یعنی کہ ان کے آگے تو لوگ سوال کر سکتے تھے، اور انہوں نے اجازت بھی دیا ہوا تھا کہ بھائی کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے کہ کسی کا میں نے حق مارا ہو، یا کون ہے جس کو انصاف چاہیے ہو، یعنی کہ کوئی منع نہیں ہوتا، نبی نے یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، یعنی نبی نے کبھی یہ نہیں ٹھہرایا یا کسی صحابی نے یہ نہیں ٹھہرایا کہ میرا ایسا درجہ ہے کہ میرے آگے کوئی سوال نہیں کر سکتا، مجھ سے انصاف نہیں لے سکتے، میرے آگے اپنا حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ سنائے، ایسا تو نہیں ہے نا، بھائی نبی کے آگے بھی سوال کر سکتے ہیں، صحابی کے آگے بھی کر سکتے ہیں، تو اس دور کے جو 14ویں صدی کے جو مولوی ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے آگے سوال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی 2 نمبر علماء جو پیر ہوتے ہیں وہ اگر بولتے ہیں کہ بھئی ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہ جہاد کا حکم جاری بھی کر سکتے ہیں اور جہاد سے منع بھی کر سکتے ہیں، انہی کے یعنی کہ مرضی پر چلے گا، تو میں ناظرین سے یہ کہتا ہوں آپ اس مولوی سے، ہے نا، وہ علماء سے، آپ پیر سے آپ بول دیں، آپ بولیں یہ جو اتنے گندے کام کرتے ہیں کہ عاصم منیر ہے، اس کی فوج ہے، ظلم زیادتی ہے، عدالت کا سسٹم ہے، یہ وہ جو بھی کچھ ہے نا آپ بول دیں، بولے آپ اس کے معاملے میں کیا بولتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ، کیا خیال ہے، وہ جو 2 نمبر علماء ہے نا، وہ پیر ہے نا، وہ کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، اس کا کوئی بھی درجہ، اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں، سوال کرنا آپ کا حق ہے، آپ بولیں کہ بھائی وہ جو اس طریقے سے برائی کرتے ہیں اور پھر اس نے اپنے آپ کو استثنا بھی دے دیا ہے کہ کوئی اسے پکڑ نہیں سکتے ہے، آپ اس بارے میں کیا بولتے ہیں، ہے نا، تو کوئی بھی عالم مفتی ہوگا یا پیر ہوگا وہ یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں سیاست میں دخل اندازی نہیں دیتا ہوں، نہیں بول سکتا ہے نا، اگر بولے اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے، سیاست میں دخل اندازی نہیں دیتا ہے تو فوج کی حمایت کیسے کرتا ہے، ریاست کا نام کیسے لیتا ہے، قرآن یہ بولتا ہے کہ میں سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں، جب قرآن یہ بولے گا کہ بھئی حق پر قائم رہو تو اس سے متعلق جو مسئلے مسائل ہو تو وہ بھی تو قرآن سے انسان سوال کر سکتا ہے نا، اللہ جل جلالہ سے سوال کر سکتا ہے نا، نبی سے بھی سوال کر سکتے ہیں، تو یہ جو 2 نمبر علماء ہے نا وہ یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی ریاست جہاد کا حکم دے سکتی ہے، ریاست کی مرضی پر سب کچھ چلے گا، ریاست منع کرے گی تو جہاد نہیں ہوگا، اور اگر ان 2 نمبر مولویوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ جو اتنے گندے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو وہ بولتا ہے کہ بھئی ہم اس معاملے میں دخل اندازی نہیں دیتے، یا ہم سیاست میں نہیں پڑھتے، ہے نا، یا بولتے ہیں کہ بھئی ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، بھئی جب تم اللہ اللہ کرتے ہو تو تم اس معاملے میں کیوں پڑھ رہے ہو، تمہاری پوزیشن کیا ہے، حیثیت کیا ہے تمہاری کہ تم بولتے ہو کہ بھئی ریاست کی مرضی سے جہاد ہوگا، ریاست کی مرضی سے جہاد نہیں ہوگا، تم تو خود سیاست میں داخل ہو گئے ہو، وہ بھی ناحق طریقے سے داخل ہو گئے ہو، ہے نا، تو میں آپ سب ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی 2 نمبر
پیر ہو علماء ہو اگر وہ یہ بولے کہ بھائی ریاست کی مرضی سے جہاد ہوتا ہے اور ریاست منع کرے تو پھر نہیں ہوتا، تو آپ اس سے سوال کر لیں، آپ اس سے سوال کر لیں تو بھائی یہ جو اتنا غلط کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو استثناء دیتے ہیں تو پھر آپ اس معاملے میں کیا بولتے ہیں؟ تو وہ جو علماء ہوں گے نا، وہ پیر ہوں گے نا، تو وہ خارج کر دے گا۔ اگر اس نے اس کے منہ سے ہوتا ہے، بھائی کسی پیر کو عالم کو نہیں پتا ہو کہ بھائی یہ کتنے گندے لوگ ہیں، نہیں پتا، انہوں نے بول دیا تو ان کا اپنا نظریہ، لیکن جب یہ سوال آپ کر لیں گے نا، وہ خارج کر دے گا کہ بھئی ریاست کی مرضی ہے، عاصم منیر کی مرضی ہے، عدالت کی مرضی ہے، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی بات سوال سننے کے بعد بھی اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے کہ نہیں بھائی بس جہاد کا حکم جو ہے وہ ریاست کے پاس یہ، لیکن جو دوسرے مسائل ہیں نا، یہ جو اتنے دنگے فساد ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہوتے ہیں، رشوت ہوتے ہیں، ظلم زیادتی، ہر قسم کی تباہی ہوتی ہے، اس معاملے میں وہ جو مولوی ہے نا 2 نمبر، وہ دخل اندازی نہیں دیتا ہے، وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولتا ہے، وہ بس اپنا اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2 نمبر علماء ہے نا، وہ ہے نا، وہ ریاست جو فوج وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہے نا تالیاں مارتے ہیں، ہے نا، ٹھٹے مارتے ہیں، یعنی کہکا لگا کے ہنستے ہیں کہ بھائی ہم تو جو عوام ہوگی نا وہ تو گدے کی مثل ہے، گدے کی طرح ہے، تو میں یعنی کہ جو عاصم منیر ہے یا اس کی طرح جو گندے لوگ ہیں نا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی غلط کام کریں، ہم تو بھائی لوگوں کو صرف یہی بولیں گے کہ بھائی ریاست کا یہ حکم چلے گا، لیکن ریاست اگر کوئی گندا کام کرے گی نا اور لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم بولیں گے ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، ہم تو بھائی اللہ اللہ کرتے ہیں، ہے نا۔ اسے بولتا ہے 2 نمبر مولوی جو ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو ایسے جو 2 نمبر علماء ہوتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ ریاست یعنی عاصم منیر کی، فوج کی، پولیس کی یا عدالتوں کی، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ کیوں حمایت کرتے ہیں؟ ان کو اپنا فائدہ، ان کے تعلقات بنے ہوتے ہیں، ان کی دوستیاں لگی ہوتی ہیں، ہے نا، تو ان کی دوستیوں کو نہیں مانے۔ میں آپ کو تمام ناظرین سے میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ ایسے جو پیر ہوں گے، علماء ہوں گے، مفتی ہوں گے، مفسر ہوں گے، بڑے سے بڑا ولی اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، کٹ شٹ بنا دے، جبہ پہنے، سر میں پگڑ لگا لے، کریم وغیرہ لگا کے داڑھی سجا لے، ہاتھ میں تسبیح لے لے اور اللہ اللہ کا بھی ذکر کرے، منہ سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے، آپ اس کی تابعداری نہیں کریں، ہے نا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کی پوزیشن کیا ہے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ریاست کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھئی ریاست یہ جائز ناجائز، یعنی کہ جہاد کا حکم یہ دے سکتے ہیں، جہاد کا مطلب ہے جنت میں جانے کا سند دے سکتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، مہر لگا سکتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک جہاد انسان حقیقت میں جو مجاہد ہوتا ہے نا، وہ جنت میں جائے گا، جو اس کے برعکس ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو ریاست ہوتی ہے وہ نہ کسی کے جہنم کا مہر لگا سکتی ہے، نہ جنت کا لگا سکتی ہے، لیکن ان کی جو تصدیق ہوتا ہے نا، یہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو ریاست کے نام سے فوج کی حمایت کرتے ہیں، پولیس کی حمایت کرتے ہیں، ریاست کی حمایت کرتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی ریاست کا مرضی چلے گا، ریاست کا حکم چلے گا، ہے نا، اور قرآن مجید کا بھی چلو سمجھ میں آتا ہے، حوالہ دیتے ہیں۔ ارے قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ بھائی ان جو 2 نمبر علماء ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، وہ قرآن مجید میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ بھائی اپنا ذاتی مفاد نکالو، اپنا فائدہ نکالو، ہے نا، یہ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسا 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 ہے، اور جو تم دوسرا یعنی کہ وہ اپنی طرف سے دلیل بناتے ہیں، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اور قرآن مجید میں تو یہی ہے کہ بھائی حق پر قائم رہو، ہے نا، انصاف دو، ہے نا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرو، لیکن یہ کیا ہے، یہ ایسی بات نہیں بولیں گے، ایسی بات اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ اس سے نا جو ان کے جو تعلقات ہیں نا، دوستیاں ہوں گی، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی تم ہماری حمایت کر رہے ہو یا اپنا دین پھیلا رہے ہو، یعنی کہ حقیقت کا دین پھیلا رہے ہو یا ہماری حمایت کر رہے ہو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی 2 نمبر علماء یا پیر وغیرہ ہوتے ہیں
اگر کوئی ٹھہراتے ہیں کہ بھائی ریاست کے پاس فوج، یعنی کہ فوج کے پاس، ریاست کے پاس، آرمی چیف کے پاس، یا وزیر اعظم، صدر یا چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ بھائی وہ جہاد کا حکم دے سکتے ہیں تو وہ جہاد ہوگا، اور جہاد کا حکم نہیں دے سکتے ہیں تو پھر وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر وہ جہاد کا حکم نہیں دیتے ہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ تو ایسے جو 2 نمبر علماء اور پیر ہوتے ہیں نا ناظرین، ان سے سوال کرنے، کھڑے ہو جائیں، اگر مجمع میں ہیں کھڑے ہو جائیں، ہے نا، بول دیں کہ بھئی آپ نے جو یہ بولا ہے فوراً تو رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بھئی دیکھ لیتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے نا، یعنی کہ سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ بھئی ریاست کے پاس اختیار ہے، سب چیز ریاست کے پاس ہے، جیسے گویا وہ نبی کے برابر پہنچ گئے ہو، ہے نا، یہ تو وہی بات ہے، نبی کی برابری کرنا، کیا نبی کی برابری کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برابری کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برابری کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی برابری کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برابری کرنا، لیکن ان کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، ان کی طرح زندگی کو اہمیت نہیں دیں گے، صرف اپنے غرور کو اہمیت دیں گے، اپنے جو فضیلت ہے نا، اپنی فضیلت بڑا چڑھا کے پیش کریں گے، ظلم زیادتی بھی کریں گے، ہر طرح کی برائی کریں گے، استثناء بھی لیں گے، اور پھر بولیں گے بھائی ہماری مرضی سے جہاد ہوگا، ہم منع کریں گے تو جہاد نہیں ہوگا، ہم بولیں گے تو جہاد ہوگا، ہم بولیں گے تو وہ جنت میں جائے گا، ہم بولیں گے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ یہ اپنے مفاد کے لیے یہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے یہ حدیثوں کے حوالے بناتے ہیں، اپنی طرف سے دلیلیں بناتے ہیں، دماغ چلاتے ہیں، ذہانت چلاتے ہیں۔ تو میں آپ سب ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ریاست کے پاس ایسا اختیار ہے تو آپ اس سے سوال کر لیں، آپ بولیں کہ بھئی ریاست جو اتنی گندے کام کرتے ہیں، یعنی کہ عاصم منیر ہے، فوج ہے، پولیس ہے، ان کی عدالتیں ہیں، یہ جو عاصم منیر یعنی کہ سربراہ تو وہی ہوگا نا، تو اس میں اتنے سارے غلط کام کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں پھیلاتے ہیں، اور پھر استثناء بھی دے دیتے ہیں اس کو، اس کی فوج پولیس بھی مان لیتی ہے، عاصم منیر اپنے آپ کو خود بھی استثناء دیتا ہے نا، اپنے آپ کو اتنا بڑے ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا علماء، وہ پھر بولیں گے کہ بھئی کہ وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ان کی تابع داری کرو، پھر بھی یعنی کہ بات ادھر ہی آ رہی ہے کہ بھئی ان کی تابع داری کرو، وہ بولیں گے تو جہاد ہوگا، وہ نہیں بولیں گے تو جہاد نہیں ہوگا، انہی کی مرضی پر ہی پھر بھی لے کر جا رہے، تو سمجھے وہ بکا ہوا ہے، وہ ان کی دوستیوں کا محتاج ہے، وہ جو عالم بنا ہوا ہے نا، وہ جو پیر بنا ہوا ہے نا، وہ ان کی دوستیوں کا محتاج ہے، اگر دوست نہیں ہے تو ان سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، دوستی کرنے کے لیے ایسے شیلے بہانے بنا رہا ہے کہ ہمارے کو بھی، یعنی کہ جو آرمی چیف ہے یعنی کہ عاصم منیر ہے، وہ تو بدبخت ہے وقت کا، فرعون ہے نا، ان کی فوج ہے، بڑے بڑے میجر کرنل ہیں، یہ جسٹس ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، یہ ہمارے ساتھ دوستی بنائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، ہے نا، ہمارے کو اپنا قریبی سمجھیں۔ بھئی حق کی بات کرنا ہے تو نیوٹرل ہو کر کیا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کو ہے نا مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، لیکن اس میں کوئی دوستی وغیرہ کو تو اہمیت نہیں دیا جائے گا، حق کی بات بولو، پوری حق کی بات بولو، ادھوری حق کی بات نہیں بولنا چاہیے، کہ یعنی کہ ادھوری حق کی بات ہوتا ہے، ادھوری حق کی بات ہوتا ہے کہ بھئی اپنا فائدہ نکالنا، ہے نا، ادھورا حق کی بات کرنا، یعنی کہ اس ادھورا حق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے دلیل بنانا، اپنی طرف سے دلیل بنانا، حقیقت میں وہ ادھورا جو حق ہوتا ہے وہ ادھورا بھی نہیں ہوتا، وہ تو صرف ایک دلیل بناتے ہیں اپنی طرف سے کہ بھئی ہمارے کہنے پر آ جاؤ، یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو میں آپ سب ناظرین سے یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی مفتی اور جتنے بھی پیروں نے پاکستان ریاست کی یعنی کہ حمایت کی ہے، جب سے عاصم منیر یہ فوج کا آرمی چیف بنا ہے، اس نے اتنے گندے کام کیے ہیں، اور پھر اس نے اپنے آپ کو استثناء بھی دے دیا، اس کے بعد یعنی کہ یہ تو کھلی بات ہو گئی نا، پہلے تو تھا یہ گندا، لیکن استثناء بھی دیا، برائی بھی پھیلایا، سب چیز کرنے کا، یہ ظاہر ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، پورے ملک میں ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی مولوی، مفتی
یا کوئی پیر اسی کو فضیلت دیتا ہے اور پھر بولتا ہے ریاست کے نام پہ بھلے فضیلت دیتا ہے، آرمی چیف کے نام پہ فضیلت دیتا ہے، فیلڈ مارشل کے نام سے فضیلت دیتا ہے، یا حافظ کے نام سے فضیلت دیتا ہے، یا ولی اللہ کے نام سے فضیلت دیتا ہے، کسی بھی بہانے سے فضیلت دیتا ہے، اگر عاصم منیر کو فضیلت دیتا ہے تو میں آپ کو کہوں کہ ایسے جو 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں نا، مفتی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ایسے مردود ہوتے ہیں، یہ پیر بھی مردود ہے نا. آپ اس کی تابع داری نہیں کریں. جنہوں نے عاصم منیر کی حمایت کیا تھا، فوج کی حمایت کیا تھا، عاصم منیر کے فوج کی حمایت کیا تھا، ان کی حمایت نہیں کریں. اگر وہ بدل بھی جائیں نا، اگر وہ بدل بھی جائیں کہ نہیں اب ہم عاصم منیر کے خلاف ہیں، پھر بھی ان کی حمایت نہیں کرنا، ان کی تابع داری نہیں کرنا. یہ ان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں. ان کی اپنی مرضی کیا تھی؟ ان 2 نمبر علماء کی اپنی مرضی یہ تھی کہ انہوں نے عاصم منیر کی حمایت کیا. اپنی مرضی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے عاصم منیر کا حمایت کیا، برائی کا ساتھ دیا. لیکن جب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں نا، میں کھل کر بات کر رہا ہوں، جب وہ کھل کر عوام کے سامنے آ رہے ہیں تو وہ اپنا موقف بدل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا دل حقیقت میں کھوٹ گیا ہے نا. حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دل کھوٹ ہے، لیکن وہ عوام کے سامنے اپنی عزت بنانے کے لیے اپنا موقف بدل سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے ناظرین سب سے یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی، یعنی جن مفتیوں نے، جن علماء نے، جن پیروں نے، جو بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو ولی اللہ ٹھہراتے ہیں نا، انہوں نے عاصم منیر کی حمایت کیا تھا تو آپ اس کی حمایت نہیں کریں، اس کی تابع داری نہیں کریں، اگرچہ وہ اپنا موقف بدل دیں. اگر وہ اپنا موقف بدل بھی دیں نا، عاصم منیر کے خلاف بھی ہو جائیں، تب بھی ان کی حمایت نہیں کریں، ہے نا. وہ گمراہ لوگ ہیں. لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بناتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں تو پھر وہ اپنا موقف بھی بدل سکتے ہیں، ہے نا. ان کی اپنی مرضی جو ہے نا، ان کی اپنی مرضی یہی ہے کہ انہوں نے گمراہی کو چنا، عاصم منیر کی تابع داری کو چنا، اس کی دوستی کو چنا، اس کی ذات کو چنا، ہے نا. وہ نیکوکاروں میں سے نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو جس حلیے میں، یعنی کہ کٹ شیٹ بنا کے، جبہ وغیرہ لگا کے رکھا ہو، ہے نا، کریم وغیرہ سجا کے رکھا ہو، وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی علماء نہیں ہے، مفتی نہیں ہے. وہ مردود ہے. تمام ناظرین کو چاہیے کہ ان کی تابع داری نہیں کریں. آخرت میں سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ آخرت میں سب سے پہلے جہنم 2 نمبر جو علماء ہیں نا، جو گمراہی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو غلط راستے میں لے کر جاتے ہیں، اپنا پوزیشن بنا رہے ہیں نا، خود اپنا پوزیشن یہ بنا رہے ہیں ہم علماء ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم پیر ہیں، لوگ ہماری تابع داری کریں گے، اور پھر یہ لوگوں کو غلط راستے پر لے کر جاتے ہیں. تو یہی سب سے پہلے آخرت میں جہنم میں جائیں گے. سب سے پہلے ان کی باری ہے، تو ان کی تابع داری نہیں کریں. حق والا انسان حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے حق بولے گا، ہے نا، خود سے حق بولے گا، ہے نا. تو جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ عاصم منیر اتنا گندا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، برائیاں پھیلاتا ہے، اپنے آپ کو استثنا دیتا ہے، ہر طرح کی برائی پھیلاتا ہے، ظلم زیادتی ہر قسم کی پھیلاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جو 2 نمبر علماء ہیں، جو 2 نمبر پیر ہیں، انہوں نے بس تھام لیا ہے عاصم منیر کا ہاتھ، اور کہا ہے کہ بس اسی کے مرضی سے ہی جہاد ہوگا، اسی کے مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا. تو عوام سے بھی یہی بولتے ہیں کہ بھئی ان کی تابع داری کرو. اس کے کہنے پر، اگر یہ جہاد بولتا ہے تو اس کے کہنے پر چلو، ہے نا. تو وہ سمجھو وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے پٹھو ہوتے ہیں. جو 2 نمبر علماء ہوتے ہیں نا، مفتی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ حکومتوں کے مرضی سے چلتے ہیں نا، جو وہ حقیقت میں عالم نہیں ہوتے، حقیقت میں پیر وغیرہ نہیں ہوتے، ہے نا. حقیقت میں وہ پیر نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، مفتی وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتے. تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے برائی کا ساتھ نہ دیں. یعنی کہ جو 2 نمبر علماء، 2 نمبر پیروں نے اگر عاصم منیر کی حمایت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کسی وقت بھی اس سال میں 6 مہینے میں ایک بار بھی
یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جس نے عاصم منیر کی حمایت کی ہے، تو جو بھی علماء کے نام سے، جو بھی پیروں کے نام سے، ان کی آپ حمایت نہیں کریں، ان کی تابع داری نہیں کریں۔ ابھی تو میں کھل کر بول رہا ہوں، تو کھل کر بولنے کے بعد اگر کوئی عاصم منیر کی حمایت کرتا ہے نا، یعنی کہ عاصم منیر کی حمایت چھوڑ دیتا ہے، تو آپ تب بھی اس کی حمایت نہیں کریں، اس کی پیروی نہیں کریں۔ اس سے عاصم منیر کی حمایت کیسے کیا؟ بھائی اپنی پوزیشن دیکھو، اپنی پوزیشن انہوں نے کیا ظاہر کیا؟ انہوں نے یہ ظاہر کیا نا کہ ہم عالم، اپنے آپ کو عالم کا لیبل لگائیں گے اور پھر دنیا کو، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو گمراہ کیا ہے نا انہوں نے، تو بس اب ان کی اتباع نہیں کریں، ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مولوی ہوتے ہیں نا، مفتی ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، یا علماء ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اگر کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں تو وہ ہر سوال کا جواب دہ ہے۔ آپ اس سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو سوال کا جواب نہ دے سکے، حق نہ کر سکے، تو وہ فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتا، ہے نا۔ یہ جو 2 نمبر علماء ہوتے ہیں، 2 نمبر پیر ہوتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یعنی کہ فتویٰ ہی دینے والے، لیکن کوئی ہم سے سوال نہیں کرے گا، سوال نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اپنا انہوں نے اپنے آپ کو درجہ انہوں نے حد سے زیادہ بنا دیا۔ یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دل مردود ہوا ہے، مرا ہوا ہے، مردہ ہوا ہے نا۔ آپ ان کی اتباع نہیں کریں، ہے نا۔ یہ انہوں نے بھلے جو بھی اپنا حلیہ بنایا ہو، آنکھوں میں چشمہ لگایا ہو، ہے نا، اور کریم وغیرہ سے اپنے چہرے کو سجا لیا ہو، ہے نا، داڑھی بنا لیا ہو، سر میں پگڑ لگا لیا ہو، ہے، یا موتی والے ٹوپی لگا لیا ہو، جبہ پہن لیا ہو، ہاتھ میں تسبیح لے لیا ہو، ہے نا۔ یہ ان کے حلیے پر نہیں جایا کریں۔ اور یہ منہ سے اللہ اللہ بھی کریں نا، تو ان کے زبان سے جو اللہ اللہ نکلے گا، آپ وہ سن کر بھی ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ یہ قرآن بھی پڑھیں تو ان کی حمایت نہیں کریں، ان کی تابع داری نہیں کریں۔ انہوں نے غلط راستے کو کیسے چنا، غلط راستے کی حمایت کیسے کی، ہے نا۔ تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جو 2 نمبر علماء ہوتے ہیں، 2 نمبر پیر ہوتے ہیں، وہ ایسے جتنے بھی ہیں جنہوں نے بھی عاصم منیر کی فوج کی حمایت کی ہے نا، عاصم منیر کی پولیس کی حمایت کی ہے، عاصم منیر کے بنائے ہوئے قانون کی حمایت کی ہے، اگرچہ پاکستان نام سے حمایت کی ہے، یا ریاست کے نام سے حمایت کی ہے، آرمی چیف کے نام سے حمایت کی ہے، یا فیلڈ مارشل کے نام سے حمایت کی ہے، یا سید نام سے حمایت کی، کسی بھی بہانے، ہیلے بہانے سے انہوں نے حمایت کی ہے، آپ ان کی تابع داری نہیں کریں، ہے نا۔ جو پیر ہوں گے، اپنے آپ کو پیر کا کٹ شٹ بناتے ہیں، یا مفتیوں کا بناتے ہیں، علماء کا بناتے ہیں، ان کی تابع داری نہیں کریں، ہے نا۔ اگر انہوں نے عاصم منیر کے خلاف بھی بیان دیں گے تب بھی ان کی تابع داری نہیں کریں، چھوڑ دیں انہیں، بالکل وہ غرق ہو جائیں، ہے نا۔ انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں غلط طریقے پر کیوں گئے؟ وہ ان کی ہمت کیا، ان کی پوزیشن کیا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ نبی نے کب ایسا کسی کے ساتھ یعنی کہ اس طریقے سے، بھئی نبی کے زمانے میں جب نبی خود ایک حکمران ہوتا ہے، صحابی حکمران ہوتا ہے، انہوں نے کیا ایسے غلط کام کیے تھے؟ نہیں کیے۔ لیکن کیا ہے، اس دور میں یہ غلط کام کرتے ہیں، ہر طریقے سے غلط کام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو استثناء بھی دیتے ہیں، اور ان کی جو حمایت پہ ہے نا، جو گندے علماء ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی طرف ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرف ہو کر لوگوں کو اپنی جانب گامزن کرتے ہیں، اپنی طرف راغب کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا کہنا مانو، تو ان کا کہنا نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا ویڈیو مکمل ہوا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور میں بھی آپ سے ایک بات بتاؤں، میں کچھ بھی بات بولتا ہوں، اگر آپ مجھ سے کوئی بھی فرد ہے، اگر کسی کو حق کی بات بول دیں، کوئی مجھ سے سوال کر سکتا ہے، میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے حق کی بات، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، ہے نا۔ میں کوئی اس حیثیت کا نہیں ہوں کہ میں یعنی کہ میں کسی کی حمایت کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 نمبر علماء ہیں، آپ یہ نہیں سمجھے کہ ان کی بےزتی ہو جائے گی اگر ان سے سوال کر لیا، ہے نا۔ یہ جو 2 نمبر علماء ہوتا ہے نا، یہ اپنے آپ کو اپنا درجہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو بول دیا وہ فتویٰ لگ گیا، ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو آپ ان کی اتباع بالکل بھی نہیں کریں، ہے نا۔ سوال کرنا حق ہے، سوال کرنا اچھی بات ہے نا۔ ان کی اگرچہ یہ سمجھے کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی، یہ جو 2 نمبر علماء ہے نا، یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی سوال کر لے گا تو ہماری پوزیشن، ہماری علماء نام کی بےزتی ہو جائے گی۔ ارے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ صرف خالی ہیں، 1 نمبر کے خالی ہیں، بالکل خالی ہیں
ہے نا, ان کے اندر کوئی علم بھی نہیں ہے, علم کا جو نور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے, نہ اللہ جل جلالہ سے محبت ہے, نہ نبی سے محبت ہے, نہ علم کا نور ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل خالی ہے اور یہ مردود ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی ان کی تابع داری نہیں کریں. جنہوں نے عاصم منیر کی حمایت کیا, عاصم منیر کے فوج کی حمایت کیا, اور یہ پاکستان کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے, یہ فرعون کی ریاست ہے نا. تو آپ کوئی بھی اسے اسلامی ریاست نہیں سمجھے, ہے نا. اسلامی ریاست الگ ہوتا ہے, صرف یہ بہانے ہیلے بہانے سے اسلامی ریاست نہیں بن جاتا, ہے نا. تو پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست نہیں ہے, اسے فرعون کی ریاست کہیں گے. اور قرآن کے مطابق, ہے نا, کون بولے گا کہ یہ اسلامی ریاست, یہ تو بہانہ ہے نا کہ بھئی بس اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے کہ یہ فرعون کی ریاست ہے یا اسلامی ریاست نہیں ہے, بس ماننا نہیں ہے. یہ بھئی اپنے ماننے نہیں ماننے سے نہیں ہے, جو حقیقت ہے اس کو دیکھیں. حقیقت میں کیا ہے؟ فرعون بھی تو اتنے برائیاں کرتا تھا, عاصم منیر نے بھی بہت برائیاں کی ہیں, اتنی برائیاں کی ہیں کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو استثنا بھی دے دیا, اور آپ اسے اسلامی ریاست بولتے ہیں. ادھر ظلم ہے, زیادتی ہے, ہر طرح کی برائی ہے. عاصم منیر نے سارا برائیوں کا ذمہ اپنے سر پر اٹھایا, اور ان کی حمایت پہ 2 نمبر علماء ہوتے ہیں, 2 نمبر پیر ہوتے ہیں. فرعون کی حمایت پہ بھی جو اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں نا, پیر ہوتے ہیں, نجومی ہوتے ہیں, وہ بھی ان کی طرف ہوتے ہیں, ہے نا. جو ریاست یعنی کہ حکومت کے جو ساتھ ملنا چاہتے ہیں نا, اچھے دوستیاں نبھاتے ہیں, دوستیاں کرنا چاہتے ہیں, وہ انہی کے ساتھ ملتے ہیں. ان کو بس دنیا کی جو لذت ہوتی ہے نا, دنیا کا جو وہ یعنی کہ دنیا کا جو غرور ہوتا ہے, ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو 2 نمبر علماء, ان کا حقیقت میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ جو ہوتا ہے نا بدماشی ہوتا ہے, غنڈہ گردی ہوتا ہے, یہ ان سے دوستیاں کرنے کو اہمیت دیتے ہیں, ہے نا. یہ عاصم منیر کے جو غنڈہ گردی ہے, بدماشی ہے, یہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس سے دوستی کریں گے. اس کے خلاف ہم کوئی بات بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا, ہے نا. وہاں پہ ہم حق کی بات نہیں بول سکتے کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا. ناراض ہوگا تو دوستی بھی نہیں ہوگی, دوستی نہیں ہوگی تو پھر اپنی حیثیت گر جائے گی, اپنی بےزتی ہو جائے گی. اور اگر دوستی ہوگی تو پھر واہ سینہ چوڑے ہو کر چلیں گے, کندھا اکڑ کر چلیں گے. یہی فرق ہے, بدماش بن جائیں گے. عاصم منیر کی حمایت کریں گے تو بدماش بن جائیں گے. تو ایسوں کی حمایت نہیں کریں. یہ کوئی یہ علماء حقیقت میں نہیں ہے, صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں, ہے نا. آپ کوئی بھی ان کی تابع داری نہیں کریں, ہے نا. ان کے کہنے پر نہیں آئے. یہ قرآن پڑھ کر بھی سنائے تو تب بھی ان کا کہنا نہیں مانے, کیونکہ بس آپ کو یہ پتا ہے کہ بھئی انہوں نے غلط کام کیا ہے, غلط فیصلہ کیا ہے, حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن پڑھ کے بھی سنائے تو ان کا کہنا نہیں مانے, ان کے منہ سے نہیں مانے, ہے نا. اوکے, السلام علیکم. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اوکے.